اور میرے ساتھ تعاون کرنے کا فیصلہ کیا۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے وفاداریاں تبدیل نہیں کی، یہ اپنے اصول موقف پر قائم رہے، یہ جھکے نہیں، یہ بکے نہیں۔ میں ان کا شکر گزار ہوں۔ میں یہ ریکارڈ پہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے میری جماعت تحریک انصاف جو نسبتاً ایک نئی جماعت ہے، ایک نسبتاً نئی جماعت ہے، بہت سی پرانی جماعتیں موجود ہیں، اس نئی جماعت نے مختلف ارتقاء کی منازل سے گزرتے ہوئے آج ایک ایسا مقام حاصل کر لیا ہے، لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ان میں کوئی نظریاتی ہم آہنگی نہیں ہے۔ کیا پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ نہیں ہے کہ جمعیت علماء اسلام ایک فضل الرحمان گروپ ایک سیاسی جماعت ہے، اور اسی ایوان میں ایک بیٹھی ہوئی جماعت نے اس جماعت کے قائد کو مولانا مفتی محمود صاحب کو قومی اسمبلی سے باہر پھینکوایا گیا تھا۔ کیا تاریخ اس بات کی گواہ نہیں ہے کہ یہاں بیٹھی ہوئی ایک اہم جماعت خیبر پختونخوا کی عوامی نیشنل پارٹی ایک ایسی جماعت ہے، ان کی اپنی تاریخ ہے؟ کیا تاریخ اس بات کی گواہ نہیں ہے کہ یہاں ہی بیٹھی ہوئی ایک جماعت نے ان پر مقدمات قائم کیے گئے، ان کو پابند سلاسل کیا گیا اور حیدرآباد جیل میں بند کیا گیا اور ان پر کیسز چلائے گئے؟ کیا تاریخ اس بات کی گواہ نہیں ہے جناب والا کہ یہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے معزز ممبران تشریف فرما ہیں؟ کون نہیں جانتا کہ اسی جماعت میں اور اسی اتحاد میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے محترمہ بینظیر بھٹو شہید کو ویلیفائی کیا، ان کی کردار کشی کی، انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے قتل میں قاتل مقتول یکساں دکھائی دے رہے ہیں، انہوں نے اپنا کردار ادا کیا۔ جناب والا، یہاں آج اس ایوان میں میرے محترم بی این پی مینگل کے سربراہ تشریف فرما ہیں۔ کیا تاریخ اس بات کی گواہ نہیں کہ ان کے جلیل القدر والد سردار عطا اللہ مینگل صاحب بڑے خوددار انسان تھے؟ کیا ان پر کیا بیتی گئی اور ان کو کس طرح چکی میں پیسا گیا اور کئی سال ان کو نہ چاہتے ہوئے ایگزائل میں گزارنا پڑا؟ وہ کون سے ہاتھ تھے جنہوں نے سردار عطا اللہ مینگل کو یہ دن دکھائے؟ وہ بھی تاریخ کا حصہ ہے، اور آج ان کے صاحبزادہ اس ایوان میں بیٹھے ہیں اور میرا اشارہ سمجھ گئے ہیں۔ جناب والا، میں یہاں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آج ٹریجری بینچز پر ایم کیو ایم پاکستان کے دوست بھی تشریف فرما ہیں، آج ٹریجری بینچز میں تشریف فرما ہیں۔ کیا یہ قوم اس بات کی گواہی نہیں دے گی کہ 3 سال اور 8 ماہ میرے ایم کیو ایم کے معزز مہمران سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف حزب اختلاف کا کردار ادا کرتے رہے؟ کیا تاریخ اس بات کی گواہی نہیں دے گی کہ وہ کہتے رہے کہ کراچی کے حقوق کو سلب کیا جاتا رہا اور کراچی کے ساتھ ناانصافی ہوتی رہی؟ تو آج کن سے منصفی کی توقع لے بیٹھے ہیں؟ کیا تاریخ اس بات کی گواہ نہیں ہے کہ میرے ایم کیو ایم کے دوستوں نے ایک احتجاج ریکارڈ کرایا، سندھ کی پیپلز پارٹی کی حکومت نے قانون پاس کیا، اس کے خلاف سراپا احتجاج ہو گئے اور انہوں نے پوری تحریک چلائی کراچی میں؟ آج انہوں نے اپنی سیاسی ثوابدید کا استعمال کرتے ہوئے اختیار، آج وہ ان کے ساتھ بیٹھ گئے جن کو تقریباً 4 سال وہ کوستے رہے ہیں۔ اگر گورنر سندھ کی خواہش تھی، اگر پورٹس اینڈ شپنگ کی منسٹری کی طلب تھی، اگر وزارتوں کی ڈیولپمنٹ فنڈز کی خواہش تھی، تو وہ اپنے اتحادیوں کے ساتھ رہ کے بھی حاصل کی جا سکتی تھی۔ کہا جا رہا ہے ایک معاہدہ ہوا ہے، 37 نکاتی معاہدہ ہوا ہے۔ کیا میرے ایم کیو ایم کے بھائی نہیں جانتے
کہ ماضی میں ان کے ساتھ کتنے معاہدے کیے گئے اور کتنے معاہدے توڑے گئے ہیں، یہ بھی تاریخ اس بات کی گواہ ہے۔ جناب والا، میں عرض کرتا چلوں، ہاں یہ اور بات ہے کہ سندھ میں شاید صوبائی اسمبلی میں ان کو 6-7 وزارتیں مل سکتی ہیں، جو کم از کم تحریک انصاف دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے۔ جناب والا، آج ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ سمجھیں انہوں نے بہت کچھ پا لیا، اور کسی نے اور کسی فرد نے اور کسی جماعت نے بہت کچھ کھو لیا۔ میں عرض کرنا چاہوں گا کہ آج عمران خان صاحب نے ایک فیصلہ کیا، اور انہوں نے اس فیصلے کو، جو ذوالفقار علی بھٹو کی سوچ کی عکاسی کرتا ہے کہ طاقت کا تاریخ رہے گی، نعرہ کوئی لگائے، تاریخ رہے گی، انہوں نے کہا کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے۔ میں تسلیم کرتا ہوں۔ جناب والا، آج پاکستان کی عوام نے 27 مارچ کو دکھا دیا کہ طاقت کس طرف ہے۔ کل پورے پاکستان کے طول و عرض میں، ہر شہر میں، ہر گاؤں میں، ہر قصبے میں کریا لوگوں نے عمران خان کی کال پر انہوں نے کہا، انہوں نے لبیک کہا اور ان کے ساتھ چلنے کا عزم کا ارادہ کیا۔ جناب والا، آج دیکھنے کی بات یہ ہے، کمال ہے کہ آج کوئی جیت کے بھی ہارے گا اور کوئی ہار کے بھی جیت گیا۔ اسے کہتے ہیں کہ واقعی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مقدر کے سکندر ہوتے ہیں۔ جناب والا، آج یہ کوئی کسی سے ٹکی چھپی بات نہیں، اور آپ نے بھی ذکر کیا ہے کہ ایک سازش کے ذریعے ایک بہت بڑا منصوبہ جو ہم پہ مسلط کیا جا رہا ہے، پاکستانی عوام پر، 22 کروڑ عوام پر ایک منصوبہ مسلط کیا جا رہا ہے۔ کچھ سر جھکا کر بیٹھنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور کچھ سر اٹھا کے جینے کا ارادہ کر کے آئے ہیں۔ جناب والا، عمران خان کہتے ہیں کیا کیا عمران نے، کیا دیا عمران نے؟ میں کہتا ہوں آج تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ عمران نے قوم کو خودداری دی، اعتماد دیا۔ جناب والا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران نے پاکستانی قوم کو سر اٹھا کے جینے کا درس دیا ہے۔ جناب والا، میں یہ بتاتا چلوں کہ عمران خان نے آج پاکستان کی قوم کو، پاکستان کے بچے کو، ایک گھرانے کو صحت کارڈ کے ذریعے غربت سے اور بیماری سے بچانے کا ایک منصوبہ دیا ہے۔ جناب والا، آج دنیا اس بات کی معترف ہے کہ جب ساری دنیا کووڈ کی لپیٹ میں تھی، اکنامک کنٹریکشن کا شکار ہو رہا تھا، تو پاکستان نے اپنی بہتر حکمت عملی سے قوم کی جانوں کا حفاظت بھی کیا اور معیشت کی حفاظت بھی کی، اور آج جب وہ جا رہے ہیں تو 5% گروتھ ہے پاکستان کی اکانومی کی۔ جناب والا، لوگ کہتے ہیں کیا کیا؟ میں کہتا ہوں عمران خان نے یہ نہیں کہ ان کو انگریزی بولنی نہیں آتی، he's a graduate from Oxford University، انگریزی، لیکن انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ اردو میں بات کی جائے۔ انہوں نے قوم کے اردو کی زبان کو فروغ دیا، انہوں نے پاکستانی لباس کو فروغ دیا، پاکستانی قوم کو شناخت دی۔ میں بتانا چاہتا ہوں کیونکہ میں ان کے ساتھ تھا، عمران خان پاکستان کا وہ لیڈر ہے جب وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ سے ملتا ہے تو پشاوری چپل پہن کے ملتا ہے۔ عمران خان وہ لیڈر ہے جب پیوٹن سے ملتا ہے ماسکو میں تو شلوار قمیض اوڑھ کے ملتا ہے، اور عمران خان جب پریزیڈنٹ شی جن پنگ سے ملتا ہے تو اس سے پاکستانیت کی جھلک نظر آتی ہے۔ جناب والا، آج میں بتاتا چلوں، کہتے ہیں کیا ہوا، کیا دیا 3.5 سال میں؟ میں بتاتا ہوں جناب والا، آج قوم کو اس بات پر فخر ہونا چاہیے جب سن لیجئے، جب ہندوستان
پاکستان کے خلاف حملہ کرتا ہے، پلوامہ کے بعد حملہ کرتا ہے، تو عمران خان کی جماعت ہندوستان کو منہ توڑ جواب دیتی ہے اور ابھینندن کو فارغ کر کے بھیجتی ہے۔ جناب والا، کیا دیا عمران خان نے؟ عمران خان نے احساس کے ذریعے ایک ایسا پروگرام دیا کہ کروڑوں لوگ جو غربت کی لکیر کے نیچے رہ رہے ہیں ان کو جینے کا حق دیا۔ جناب والا کہتے ہیں کیا دیا؟ عمران خان نے پاکستان کے لوگوں کو ایک آزاد خارجہ پالیسی کا سوچنے کا تصور دیا، غلامی سے آزادی کا تصور دیا۔ کہتے ہیں جناب والا کیا ہوا؟ یہ آج میں کہتا ہوں کہ آج یہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ حسین کے طریقہ کار کو فالو کرتے ہوئے خاموشی اختیار کریں، خاموشی اختیار کریں کہ پیروکاری پر خاموشی اختیار کریں۔ اس نے فیصلہ کیا، دیکھیں اجلاس کو چلنے دیں، اجلاس کو ختم نہ کریں، یہ کام نہیں کریں، چلنے دیں اجلاس کو۔ اور قائم رہا حسین کے انکار کی طرح۔ جناب والا آج ایک سیکنڈ، آج یہ ایوان ایک نیا وزیر اعظم منتخب کرنے جا رہا ہے۔ شہباز شریف صاحب آج نئے وزیر اعظم بننے کے لیے وہ اپنے آپ کو میدان میں اتار رہے ہیں۔ جناب والا میں عرض کرتا چلوں، آج کون نہیں جانتا کہ وہ مسلط کیے جا رہے ہیں اور قوم کا مینڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے۔ جوڑ توڑ کر کے ایک عارضی کولیشن قائم کیا گیا ہے جو دیر پا نہ ہوگا۔ لکھ لیجئے میرے الفاظ، تاریخ نوٹ کر لے کہ یہ ایک عارضی الائنس ہے جو بکھر جائے گا۔ جناب والا جس نے ایبسولوٹلی نوٹ کہا یہی تو بارہ نہیں کھاتا نا بھائی۔ جناب والا آج کون نہیں جانتا کہ آج 11 اپریل ہے۔ پاکستانیوں، پاکستان کے شہریوں، آج 11 اپریل ہے۔ آج کون نہیں جانتا کہ ملک کا جو منتخب ہونے والا وزیر اعظم ہے، اس نے لاہور میں اس کی پیشی تھی اور فرض جرم عائد اس پر ہونی تھی۔ آج اس پیشی سے فرار حاصل کیا جا رہا ہے، دباؤ ڈال کر ان کیسز کو دفن کیا جائے گا۔ ہو سکتا ہے آپ وزارت عظمیٰ پر بیٹھ کر وہ کیسز دفن کر دیں، لیکن اگر ہو جاتا ہے تو پھر ایک چیز اور ثابت ہو جائے گی کہ خواص کے لیے ایک اور قانون ہے اور عوام کے لیے ایک اور قانون ہے، اور اسی ناانصافی کے خلاف تحریک انصاف مارز وجود میں آئی ہے۔ جناب والا آج میں یہ بھی کہتا چلوں کہ کیا قوم اس بات کی گواہ نہیں ہے کہ جو ہمارے آنے والے وزیر اعظم ہیں وہ ریکارڈ پہ ہیں کہ میں پیٹ چاک کر کے لوٹی ہوئی دولت واپس لے کر آؤں گا۔ آج نئی مصلحتیں سامنے دکھائی دے رہی ہیں۔ جناب والا کون نہیں جانتا کہ کل زرداری ہاؤس میں جناب شہباز شریف تشریف لے گئے۔ وہ تشریف لے گئے اور کیا کرنے؟ شکریہ ادا کرنے گئے ہوں یقیناً۔ سوال یہ ہے، بعض گشت تھے کہ وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب کو پاکستان کا وزیر خارجہ بنوانے کی ان کی خواہش ہے، پیپلز پارٹی کی۔ یہ ان کا فیصلہ ہے، یہ بااختیار لوگ ہیں، آزاد ہیں، لیکن میں آج پیپلز پارٹی کے کارکن کو کہتا ہوں کہ اگر بلاول نے شہباز شریف کی وزارت خارجہ قبول کی تو یہ بھٹو کا نواسا اور بے نظیر کے بیٹے کو سجتی نہیں ہے، کہ وہ جانتے ہیں کہ تاریخ کس بات کی ہے۔ جناب والا کون نہیں جانتا کہ یہ شہباز شریف صاحب لاہور جاتے ہیں، چودھری صاحبان کے دروازے پہ دستک دیتے ہیں اور کہتے ہیں ہم آئے ہیں تیمارداری کے لیے۔ اچھی بات ہے، تیمارداری ہونی چاہیے، لیکن 14 سال بعد تیمارداری کی پھر بھی اچھا کیا۔ پھر پنجاب کی چیف منسٹری پیش کرنا چاہتے ہیں اور خود کہتے تھے
آپس میں کہ انہوں نے بے وفائی کی اور کاف نون کے بارے میں اور نون کیو کے بارے میں جو کہتی رہی وہ آپ کے سامنے ہے۔ اور پھر جناب اسپیکر، جمہوریت کا ایک نیا روپ دیکھیں، جمہوریت کا ایک نیا روپ دیکھیں۔ یہ پاکستان میں انوکھی جمہوریت ہے کہ والد وزیر اعظم اور بیٹا وزیر اعلیٰ، یہ جمہوریت کا ایک نیا روپ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں۔ جناب والا، آج قوم کو دیکھنا یہ ہے کہ ان دو بڑی جماعتوں کو کیا ہو گیا ہے۔ جب بھی سیاست آتی ہے، جب بھی انتخاب آتا ہے، پیپلز پارٹی ہو تو زرداری فیملی سے باہر کسی کا سوچ بھی نہیں سکتے، وزارت عظمیٰ کے لیے سوچ بھی نہیں سکتے۔ ہاں، عارضی طور پر گیلانی صاحب کو اور راجہ صاحب کو وقتی طور پر بنایا گیا۔ مسلم لیگ نون کی باری آتی ہے تو شریف خاندان سے باہر جانا ان کے لیے ناممکن ہو جاتا ہے۔ بہرنحال میں اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنا چاہوں گا کہ جب ووٹ آف نو کانفیڈنس منظور ہوا تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اپنے تقریر میں ایک جملہ کہا اور وہ قابل غور ہے جملہ۔ بلاول فرماتے ہیں کہ ویلکم ٹو پرانا پاکستان۔ میں آج قوم کو بتانا چاہتا ہوں، جس پرانے پاکستان کو آپ ویلکم کرنا چاہتے ہیں اس پر 40 سال حکومتیں ان دونوں جماعتوں کی رہی ہیں، اور وہ پرانا پاکستان کیا ہے یہ قوم کو دیکھنا چاہیے کہ وہ پرانا پاکستان کیا ہے۔ وہ پرانا پاکستان وہ ہے جس کا بچہ بچہ مقروض ہے۔ وہ پرانا پاکستان وہ ہے جو ہمارے ریونیو جنریشن کا بیشتر حصہ ڈیٹ سروسنگ پہ خرچ ہو جاتا ہے۔ جناب والا، کون نہیں جانتا جس پرانے پاکستان کی نوید وہ سنا رہے ہیں، وہ ہسٹورک ٹریڈ ڈیفیسٹ کا شکار ہے۔ اور جب کوئی قوم ہسٹورک ٹریڈ ڈیفیسٹ کا شکار ہوتی ہے اور ان کی امپورٹ اور ایکسپورٹس میں امبیلنس ہوتا ہے تو پھر ان کو آئی ایم ایف کے دروازے پہ دستک دینی پڑتی ہے، اور آئی ایم ایف کی کڑی شرائط قوم پر مسلط کی جاتی ہیں، اور یہ اس پرانے پاکستان کی ہمیں نوید سنانے ہے۔ کون نہیں جانتا جس پرانے پاکستان کی آپ بات کر رہے ہیں، گرے فیٹف کی گرے لسٹ میں کون چھوڑ گیا؟ پرانے پاکستان میں کون چھوڑ گیا؟ یہ بھی آپ جانتے ہیں۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ جی ڈی پی کی گروتھ جو تھی وہ سٹیگننٹ تھی، اور نتیجتاً ملک میں بے روزگاری بڑھتی چلی گئی، ملک میں غربت بڑھتی چلی گئی، اور قوم اس چکی میں پستی چلی گئی۔ آج کون نہیں جانتا کہ ملک کے ہر ادارے میں کرپشن سیاہ گئی ہے۔ ہر موڑ پر پاکستان کے عام شہری کو کرپشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پٹوار میں جائے، تھانے میں جائے، تحصیل میں جائے، کہیں جائے، اس کو کرپشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جناب والا، کون نہیں جانتا کہ آج الیکشن کمیشن آف پاکستان کی کیفیت یہ ہے، اور پاکستان کی تاریخ 70 کے انتخابات کے بعد جتنے انتخابات ہوئے ہیں ان پر سوالیہ نشان لگایا گیا، اور الیکشن پروسیس کو کبھی ہم نے کبھی آپ نے کہا کہ یہ کہا گیا یہ مینڈیٹ صحیح نہیں ہے، کبھی کہا گیا سلیکٹڈ ہے، کبھی کہا گیا الیکٹڈ ہے۔ آج 40 سال آپ حکومتوں میں رہے، عمران کو تو 4 سال پورے نہیں کرنے دیے گئے، 40 سال آپ حکومتوں میں رہے۔ کیا 40 سال میں آپ الیکٹورل ریفارمز کی جو بات کرنے آئے ہیں، تو 40 سال کیا آپ کے پاس الیکٹورل ریفارمز کے لیے کافی نہیں تھے؟ آپ نہ کر سکے، اور نہ کر سکے تو آج ہماری وہ کیفیت ہے۔ جناب والا، آج کیفیت یہ ہے کہ پاکستان کے جتنے پبلک سروس کے ادارے ہیں وہ تقریباً ڈس فنکشنل ہو چکے ہیں۔